حامدا و مسلما و مسلمہ۔ الحمدللہ آج ہم تیسری نشست جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سابقہ دو نشستوں میں ہم نے پہلی میں تصوف کی تعریفات کے بارے میں پڑھا اور دوسری میں لفظ تصوف اور اس کے حوالے سے اور حدیث جبریل کی کچھ شرح جو ہے اس کو ہم نے سمجھا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ایک خوبصورت موضوع ہے اور اس کو بغور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ منکرین تصوف جو ہے ان کا کچھ فاسد گمان ہے، آج کچھ اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سمجھتے چلیں کہ بعض منکرین کا فاسد گمان یہ ہے کہ صوفیہ ان کے فرقوں میں سے ایک نیا فرقہ ہے جن کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ ہماری امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اور ایمان کی بنا پر مسلم اور مومن کے نام رکھا جاتا تھا۔ یہ دو چیزیں تھیں، ایمان کی بنیاد پر کسی کو مومن اور اسلام کی بنیاد پر مسلم کہا جاتا تھا۔ پھر تھوڑا سا اگلے دور میں چلتے ہیں یا تھوڑے سے وقت کے بعد عابد اور زاہد ایسے نام پیدا ہوئے۔ پھر ایسے لوگ پھیل گئے جن کا تعلق عبادت اور ریاضت سے تھا، انہوں نے دنیا سے اعراض کیا اور عبادت کے لیے وقف ہو گئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا جس میں وہ منفرد تھے۔ انہوں نے کچھ اخلاق اپنائے، کچھ ایسے علوم اعمال نکالے جو شریعت مبارکہ کے ظاہر کے خلاف نہ تھے، اور ان کے جو متقدمین ہیں وہ ظاہر شریعت کی رعایت کرتے تھے۔ وہ اپنے لیے جو ہے وہ حقیقت، تقوی اور سچائی پر سختی سے کاربند ہونے کے طلبگار تھے۔ ابلیس کا ان پر نہ تو کوئی تسلط تھا اور نہ ہی وہ انہیں فریب دے سکتا تھا۔ ان کے بعد ان کے متبعین جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ آئے جو ابلیس کی فریب کاریوں کا شکار ہو گئے۔ جب ایک دور اور گزر گیا تو شیطان کی طمع اور فریب کاری جو ہے ان کے بارے میں زیادہ ہو گئی۔ انہیں علم سے روک دیا، انہیں سماع، وجد، رقص، تالی بجانا، بے ریش لڑکوں کو دیکھنا، ایسی دوسری حرکات میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ اور جب علم کا چراغ جو ہے وہ بجھ گیا تو وہ اندھیروں میں بھٹکنے لگے۔ انہوں نے اپنے علوم کا نام علم باطن اور شریعت کا نام علم ظاہر رکھ دیا، اور یہ عمومی طور پر آج بھی جو ہے زبان زد عام ہے کہ جناب یہ علم ظاہر کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ اب وہ مولویوں کی باتیں جو ہیں وہ در حقیقت قرآن و حدیث کی جو بات ہے وہ بالکل اس کو انہوں نے ایک کنارہ کر دیا کہ یار یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ دو تقسیمیں کر دی کہ ایک جو شریعت ہے وہ علم ظاہر ہے، اور جو طریقت ہے یا حقیقت ہے وہ علم باطن ہے۔ یہ ان کے علاوہ بہت کچھ جو ہے وہ تصوف کے منکرین جو ہیں وہ اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ منکرین کے اندر جو ان کے مقتدار پیشوا ہیں اور شدید ترین انکار کرنے والے ہیں، اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ابو الفرج ابن الجوزی، جو اکابر علماء محدثین میں سے تھے، ان کا نام ہے۔ انہوں نے گروہ صوفیہ پر جو ہے وہ سخت تنقید جو ہے وہ کی، سختی سے رد کیا ہے، رسوا کر دیا، کرخت زبان پہ جو ہے شدید ترین جو ہے وہ تنقید کی ان پر۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ایک کتاب تلبیس ابلیس کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ شیطان عوام الناس اور خصوصاً صوفیاء کو ظاہر سنت کے خلاف کاموں پر کس طرح ابھارتا ہے، اور جو کچھ جی میں آیا بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت مبارکہ کی مخالفت سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اب منکرین کا یہ بیان اگر صحیح ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ علم سے روک دیا اپنے بندوں کو، پھر سما میں الجھ گئے یا وجد اور رقص کے اندر ہو گئے، تالی بجانے لگ گئے بے ریش لڑکوں کے ساتھ، اور اس طرح کے فحش الفاظ یا بہت ساری چیزیں گالم گلوچ اس طرح کی چیزوں میں الجھ گئے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو کیا ہے؟ اب یہ یعنی کہ ظاہری طور پر دیکھیں تو شریعت جو ہے اس کی مخالفت کی انہوں نے۔ اگر یہ بات کو صحیح بھی مان لیں تو یہ صرف ان لوگوں پر آئے گا کہ جو لوگ اس کام کے مرتکب ہوئے، جنہوں نے ارتکاب کیا۔ اب ظاہری شریعت کی مخالفت کی، احکام شریعہ پر کاربند نہیں رہے اور ان کے ادا کرنے میں سستی کی، لیکن ان میں سے جو محققین ہیں وہ اتباع سنت اور عزیمت پر کاربند ہیں، سنت مبارکہ کے انوار سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، راز حقیقت تک رسائی پانے والے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا مذہب جو ہے وہ صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مذہب ہے۔
تو وہ اس امت کے بہترین افراد اولیاء کے مقتدا اور ارباب فضل و کمال کا خلاصہ ہیں. ان میں کمال کے وہ آثار پائے جاتے ہیں جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے. اور یاد رکھیے گا علامہ سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسالہ عقائد کا عقائد کا وہ لکھا ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مریدین کا راستہ جو ہے وہ صحیح راستہ ہے. علامہ نے صحیح راستے کی تخصیص ان کے ساتھ اس لیے کی کہ ان کے راستے کی بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، اور ہر وہ طریق جو کتاب و سنت کے خلاف ہو مردود اور باطل ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ کار ہے جس پر قرآن گواہی نہیں دے رہا، قرآن اس کی حمایت نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی حمایت نہیں کر رہا، وہ ان دونوں نصوص سے ٹکرا رہا ہے، تو وہ باطل ہے، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے حدیث نہیں سنی، فقہا کے پاس نہیں بیٹھا اور با ادب حضرات سے ادب نہیں سیکھا، وہ اپنے پیروکاروں کو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ بگاڑ دے گا. اور کلام مجید فرقان حمید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو فرمایا گیا، اے حبیب فرما دو یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. اب بصارت اور بصیرت میں بڑا فرق ہے. بصارت کا معنی دیکھنا ہے، اور بصیرت گہری توجہ، حقیقت سے واقف ہو جانا، دیکھ لینا، سمجھ لینا اس چیز کو کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے یا یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ کیا ہے. تو کیا فرمایا گیا کہ میں بصیرت کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، میں جانتا ہوں اس ذات ببرکت کو، میں بلاتا ہوں، اور میرے متبعین بھی اسی وجہ سے بلاتے ہیں. پس اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ وہ امر ہے جس پر اتفاق ہے. راہ منکرین کا یہ کہنا کہ یہ نئے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور اس قسم کے دلائل دینا کہ یہ نام 200 سال بعد پیدا ہوا ہے، تو اس میں تو بات یہ بھی ہے کہ علماء جو کلام و عقائد ہیں ماتریدی اور اشاعرہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو ثابت کیا اور اس کی اہمیت بیان کی، تو ان کا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا، اور اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا. اس طرح کے بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے دروازے بعد میں کھلتے ہیں جن کا نام بعد میں دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ نام موجود نہیں تھے. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات کبھی کبھار جو ہے نا یہ صوفیاء جو ہیں وہ کسی عارضے کی بنا پر، مطلب غلبہ حال ہے یا نفس کے علاج کے ارادے سے یا بعض اشیاء سے جہالت کی آمیزش کی بنا پر کچھ امور بدعت بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ عام انسان ان سے خالی نہیں ہوتا اور معصوم بھی نہیں ہے. نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ معصوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے. اب بعض نامناسب امور کا سرزد ہونا ان کے تمام کمالات اور اعمال کو باطل نہیں کر دیتا. جس طرح ایک وہ قول ہے بزرگوں کے ہاں کہ تم نے ایک چیز تو یاد رکھی اور بہت سی چیزوں سے بے خبر رہے، یعنی کہ تم نے کسی کا ایک عیب تو دیکھا، اس عیب کا چرچا کرنا شروع کر دیا، مگر اس کی بہت ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیا. اب یہ کرنا بھی کیا ہے؟ جہالت ہے. کلام مجید فرقان حمید میں ہے نا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو للذاکرین، جو نصیحت کرنے والے ہیں. اب کیا ہے کہ اہل علم حضرات نے صوفیاء کی خطا اور ان کے جو اشتباہ کے مقامات بیان کیے ہیں، نیز خود ساختہ فقہا کے مواخذوں کا تذکرہ کیا ہے اور صوفیاء کی طرف سے جواب اور ان کا عذر بھی پیش کیا ہے. حضرت شیخ امام عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب ایک نصر المحاسن میں اور دیگر حضرات نے بھی ان امور کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے مرج البحرین، اس کے اندر بھی ان امور کا تذکرہ کیا گیا انہوں نے. اب اس سارے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم شیخ ضروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انہوں نے جو اس کے بارے میں قواعد یا اصول بیان کیے ہیں اور اس حوالے سے جو منکرین تصوف ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آئیے اس کلام کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. شیخ ضروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے قاعدہ بیان کیا، وہ قاعدہ کیا ہے؟ سماعت فرمائے کہ صوفیہ اکرام کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ غلطی میں واقع ہونے کی جگہوں سے ڈرانے میں مفید ہیں، کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، ایسی ایسی غلطیاں کرو گے تو جو کچھ بھی ہو جائے تم صوفی نہیں ہو. یعنی کہ خود سے کہہ رہے ہو صوفی، تو اپنے زبان سے تو تم کہہ رہے ہو صوفی ہو، مگر صوفی لیسا غدار، صوفی غدار نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب کیا ہے، لیکن
ان سے کسی بھی شخص کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں، یعنی کہ ان کتابوں سے جو رد میں لکھی گئی ہیں ان سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے 3 طریقوں سے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے جی، قائل کو مجتہد مانتے ہوئے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ اس کی نیت نیک ہے، یا اس کا ارادہ یہ ہے کہ برائی کا راستہ بھی جو ہے وہ بند کر دیا جائے، اگرچہ اس کے الفاظ سخت ہوں، جیسے علامہ ابن جوزی، انہوں نے نفی اور مخالفت میں مبالغے سے کام لیا۔ اب دوسری شرط کیا ہے کہ جس کے بارے میں غلط بات نقل کی گئی ہے اس کا عذر تسلیم کیا جائے، چاہے تعویل کی جائے یا غلبہ حال قرار دیا جائے یا غلطی مانی جائے یا کچھ اور بات ہو، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور معصوم نہ ہونے کی بنا پر ولی سے ایک یا ایک سے زیادہ لغزشیں، اسی طرح ایک یا زیادہ غلط باتیں جو ہیں وہ سرزد ہو جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ نیز تقدیر غالب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا عارف جو ہے وہ زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وکان امر اللہ قدر مقدورا، اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فیصلہ شدہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اب تیسری شرط کیا ہے کہ اپنی نظر اپنے آپ تک محدود رکھے، اپنی سوچ کے ساتھ دوسروں پر فیصلہ صادر نہ کرے اور نہ ہی اس شخص کے سامنے بیان کرے جو راہ سلوک طے کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یہ تمام باتیں جو رد میں لکھی گئی صوفیاء کی، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، یعنی کہ میں ایسے کاموں سے بچوں، یہ کام گمراہی ہیں، یہ کام تصوف میں نہیں آتے، کیونکہ یہ اکابرین نے یہ کام نہیں کیے۔ جو ہمارے متقدمین تھے وہ یہ امور جو ہیں وہ ان سے سرزد نہیں ہوتے تھے۔ یہ جہلاء نے جو بعد کے نام لیوا صوفی ہیں، انہوں نے یہ سب کام جو ہیں وہ کیے ہیں اور ان کے نام لگا دیے۔ تو لہٰذا جو بہروپیہ ہے اس بہروپیے سے بچنا ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا کرے؟ وہ صرف اور صرف اپنے تک محدود رکھے، اور پھر جو اس راہ کا مسافر نہیں ہے، جو راہ سلوک کو طے کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، یہ اس کے سامنے بیان نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وہ عقیدہ بگاڑ دے جو ممکن ہے اس کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت کر کر، یعنی کہ صوفیاء کا جو طریق ہے وہ کسی بھی صالح شخص کا طریق اپنا کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوار لے اور کامیابی کو حاصل کر لے۔ وہ ان ساری چیزوں سے جو اکابر ہیں، جو ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے قرآن و سنت کو تھامے رکھا ہے اور قرآن و سنت کا پرچار کیا ہے، وہ ان سے بھی باغی ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اور اگر حاجت جو ہے وہ پیش آ ہی جائے تو قول پر اعتراض کرے، نہ تو قائل کی جو ہے وہ اس کا تعین کرے، اور نہ ہی اس کی عظمت اور جلالت جو ہے جلالت قدر کے در پہ ہو، بلکہ اس کے مرتبے کو ملحوظ رکھے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پڑھ لیں یا سن لیں تو سب سے پہلے اس بات کی طرف آپ نے رکھنا ہے کہ یہ جو بات ہے اس قول پر اعتراض کیا جائے گا، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کتاب میں لکھا ہے ہو سکتا ہے ترجمہ کرنے والے سے غلطی ہو سکتا ہے بات کے مخطوطوں میں کوئی چیز شامل کر دی گئی ہو، ایسا ہے، ایسا بہت سارے مواقع پر موجود ہے۔ بہت سے حدیث کے نسخوں میں ایسا معاملہ ہوا کہ بعد میں کچھ الفاظ شامل ہوئے اور اس کی باقاعدہ طور پہ محققین نے جو ہے وہ تردید کی بعد میں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اگر یہ حدیث کی کتابیں یا فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ اگر ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر تصوف کی کتابوں میں ابھی اگر ایسی چیز بڑی آ جائے تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ قول پر اعتراض کریں گے۔ قائل جو ہے جو وہ قول بیان کر رہا ہے اس پر اعتراض نہیں کریں گے، اس کی ہم لوگ عظیمت کو جانیں گے اور اس کی جو جلالت قدر ہے اس کے در پہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور اس کے مرتبے کو ملحوظ رکھیں گے، کیونکہ ائمہ کی لغزشوں کی جو ہے نا پردہ داری جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ہم لوگ پردہ داری کریں، یہ واجب، اور ویسے بھی تصوف کا قانون ہے کہ صوفی جو ہے وہ ہمیشہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور کیا ہوگا کہ دین کی حفاظت تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہے اسے اجر دیا جائے گا، اس کی امداد کرنے والے کو کامیابی دی جائے گی، حق میں انصاف لازم ہے، اس دیانت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں خواہش نفس بھی شامل ہو۔ ان باتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ یہاں پر شیخ ضروق علیہ رحمہ کا کلام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم یہیں تک چلتے ہیں اور آگے جو ہیں وہ ان کی کچھ شرح کریں گے۔ ان 3 جو انہوں نے شرائط بیان کی ہیں ایک قاعدے کی، وہ 3 شرائط کو کچھ اس کی تھوڑی سی شرح کر کر اس کے بعد جو ہے مخالفین کی جو تحریرات ہیں ان کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، تو وہ آداب ہم لوگ کچھ سمجھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر ہم نے مخالفین کی کتابوں کو پڑھنا ہے تو اس پڑھنے سے ہم لوگ اپنی اگر اصلاح کریں تو کیسے کریں،
اور اصلاح اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہم نے کسی بھی بزرگ سے بدظن نہیں ہونا، ہمیں سب سے پہلے اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ جو ہیں وہ مصلح تھے، وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، وہ دین کی خدمت کرنے والے تھے، وہ قرآن و سنت پر عمل پیرا رہے، انہوں نے قطعاً کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو۔ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے سائے میں ہم سب کو بھی جو ہے وہ ہدایت کاملہ عطا فرمائے، ان سب کے صدقے ہمیں بھی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں گفتگو ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔